بہم یرزقون، ہر طرح کا رزق ملے گا۔ رزق کھا رہے ہوں گے یا نہیں؟ کوئی رزق جسے اللہ رزق کہے کتنا اچھا دے گیا، یا تو گڑبڑ ہے، ملاوٹ ہے، وہاں کھا ملاوٹ ہے، یا تو ہر شے کی ملاوٹ ہے، وہاں خالص ہوگا۔ کہیں کبھی تو خالص کھائیں گے یار، اللہ اکبر، یعنی یہ زمانہ آ گیا، اب کیا کریں۔ اچھا جناب، اب اس کے بعد جب تجرد میں آپ چلے جاتے ہیں تو کتنی تجرد بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ چلے گئے قیامت، مرنے کے بعد جنت، اب وہاں احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں، اس میں اس وقت کیا کہا جائے گا؟ اے مومن، جنت میں جنتیوں کو، دوسروں کو نہیں، جنتیوں کو خالق اپنا ایک مقام دے کے کہے گا، میں نے تمہیں تیرے تجرد میں وہ کمال بھر دیا ہے، تو جو کہتا جائے گا، کون کہتا جا، چاہے وجود میں ہوتی جو بھی کہے گا، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جس کو یہ نفس خواہش کرے، یہ آنکھیں اچھی لگے، یہ ہونی چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہونا چاہیے۔ کیا کہے گا؟ کہے گا ہو جائے، ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ شے ایجاد ہو جائے گی یا نہیں؟ کہاں سے مومن چلا، کہاں کمال پہنچا؟ اور یہ پتا جس دن پیدا ہوا تھا یہ کمال نہیں تھا، اس پروسیس کو بلند کرتے کرتے کتنا کمال ہو گیا، جو وہ خود کن کہتا ہے، یہ بھی کہنے کا اس کے حکم سے مجاز ہو گیا۔ جنت میں جس شے کو کہتا ہے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اسی لیے اللہ کا ارادہ کرے شے وجود میں آ جاتی ہے۔ جب مومن ارادہ کرے شے وجود میں آ جاتی ہے تو پھر امیر المومنین کا یہ جب ایک مومن کا یہ کمال ہے تو پھر اللہ کی فاعلیت کیسی ہو، اس کا ارادہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس میں کتنا وزن ہوگا؟ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب خالق بھی جو چاہے گا وہی ہوگا، امام جو بھی چاہے گا وہی ہوگا۔ وہی کمال جو خالق او جنت میں جا کے جنتیوں کو دے گا، اس لیے ہادی مالک جنت بن کے آتا ہے، وہ والے کمالات یہاں لے کے آتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت والے کمالات جو وہاں جا کے ایک مومن نے دکھانے ہیں، وہ معصوم جو ہدایت کے لیے آتا ہے، وہ کمالات وہ یہاں لے کے آتا ہے۔ جب وہ یہاں لے کے آتا ہے پھر جس شے کو کہے کہ ہو جا، وہ شے ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، اور یقیناً ہو جائے گی، اور یقیناً ہو جائے گی۔ اور متوکل نے معاذ اللہ امام کے غلام کے آگے سے پلیٹ اٹھوا دی جادوگر سے۔ اب تو ہمارے بھی لکھنے لگ گئے کہ امام پہ جادو ہوا، معاذ اللہ۔ وہ خدا کے یار کچھ تو احتیاط کرے، بس انہیں ڈائریکٹ نام امام پہ ہی بات ہے، بس میں کچھ نہ، ہمیں کچھ نہ چھوڑ دے اس کو۔ اب جناب امام کے غلام کے آگے سے پلیٹ اٹھی، دوسری مرتبہ اٹھی، تیسری مرتبہ اٹھی۔ اگر غلام کے آگے سے کہہ دیں کوئی تکلیف ہے، امام کے آگے ضرور کہنا ہے ذرا، جبکہ روایت صحیحہ ہی یہی ہے کہ غلام کے آگے سے، صحیح تشریف فرمائیں، غلام کے آگے سے تیسری مرتبہ، جب ایک مرتبہ پلیٹ ہے ایک مرتبہ روٹی کا ہے کہ روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، روٹی اڑ گئی، بس تیسری مرتبہ روٹی کا اڑنا تھا، غلام کی نگاہ امام پر پڑی،
امام کی نگاہ قالین پر شیر کی پڑی. پہلے زمانے میں شیر ہوتے تھے. قصر نمرود میں جا کے میں نے دیکھا ہے. او قصر نمرود وہاں بھی میں گیا ہوں. ایسے شیر بنے تو پہلی دفعہ دیکھا, اوریجنل شیر ہے وہ ترکی کے بارڈر پہ. وہاں جا کے تو وہاں شیر بنا ہوا تھا, تصویر شیر پہلے بناتے تھے نا بڑے وہ والے. امام نے اس کیا کہا اس شیر کو, کن اسدا. وہ تو دھاگے تھے, دھاگوں کی تصویر بنی تھی. خدا جانے دھاگوں نے سنا کیسے کون. معلوم ہوا امام جو بھی سنانا چاہے مادہ سن سکتا ہو. بابا شیر بن گیا یا نہیں بن؟ کوئی میں اپنی طرف سے تھوڑی گئے اور اسی کو کھا گیا. وہ جو شوٹ آباد پتہ نہیں کیسے کھا گیا. میرا خیال ہے خون اگر نیچے گزرا تو پھر کھانے میں کمی رہ گئی ہوگی. ایسے کھا لیا اس نے, خون بھی نیچے نہیں تاکہ نجس زمین پہ بھی نہ جائے. ہاں صحیح صحیح. اب ہوا یہ کہ پھر زمین نہیں کہے کہ نجس خون میرے اوپر کیوں آیا. اچھا جناب یہ ہوا, کھا گیا تو متوکل کی طرف بڑھا تو امام نے کہا کہ تیرا حساب تو ہوگا, اب ان سے دور تو کوئی ہے نہیں, اگر چھٹکارا دے دے تو وہ کہتے ہیں شاید یہ معاذ اللہ ایسے ہیں. وہ ایسے نہیں, وہ تو اللہ بھی مہلت دیتا ہے. ٹھیک ہوا یہ کہ جب متوکل کی طرح وہ بڑھا تو کیا ہوا, متوکل گھبرایا یا نہیں؟ جب گھبرایا تو مولا مجھے بچا. اب امام نے ایک لفظ اسی شیر سے کہا, سبحان اللہ. اب دنیا کیوں نہیں سمجھتی امام کے کمالات کو, تصرف کو. اسی کھڑے ہوئے شیر سے فرمایا ارجع الی شکل الاصل, اپنی اصلی حالت میں پلٹ جاؤ. پھر تصویر بن گئی. بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اب میرے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بنانا کیا تھا, پلٹانا کیا تھا؟ فرمایا بنانا خلق ہے, پلٹانا امر ہے. بس اللہ نے اماموں کو یہ تجرد, یہ کمال فاعلیت اس دنیا میں دے کے انہیں مالک جنت بنا کے بھیجا. اور مالک جنت مالک وہ ہوتا ہے جو اس پر تصرف رکھے. ملکیت بغیر تصرف کے ثابت نہیں. تو جہاں بیٹھ کے جنت کی ہر شے منگوا لے اسے امام کے. ٹھیک ہے, بس یہ ان کو بنایا. بس آج سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مسائل بھی ہو جائے کہ جو اسی طرح سے اب ہم نے کوفہ کا کل مسائل مکمل کیا. آج میں آگے بڑھتے ہیں. ایک آواز آئی کہ بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں. ماشاء اللہ سید آپ قبول فرمائے. میں ہر مرتبہ یہی جملہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. خدا جانے یہ تاکہ ان کا ظلم آشکارا رہے کہ کتنی دیر تک زہرا کی بیٹیاں انتظار میں رہی کب بازار سجتے ہیں, کب بیویوں کو بلایا جاتا ہے. جب ان ملائین نے اپنے اپنے حساب سے بازار سجا لیے تو یہ کون سا بازار ہے؟ اسکلان کا بازار. نام سنا ہوگا اسکلان. ایک یعقوب اسکلانی جدید نے بھیجا تھا. یہ جب کربلا میں میرا مولا شہید ہو گئے, اس کے جو بچے کچے تھے اس کو اس نے لیا اور لے کے جب جانے لگا تو میرے ساتھ سے کہا میں اپنے شہر اسکلان جا رہا ہوں. جب زہرا کی بیٹیاں آپ شام لائیں گے یہ شرط ہے جب تک میں بازار نہ سجاؤں بیویوں کو داخل بازار نہیں کریں. اس انہوں نے جاتے ہی بازار سجانے شروع کر دیے. اللہ جانے کتنا سجایا ہوگا. جب بیویاں داخل بازار ہو گئی, میرے بھائیوں میرے امام کا ایک ماننے والا جس کا نام زریر خزائی لکھا ہے, یہ تاجر ہے, وہاں ٹھہرا ہوا ہے اسکلان کی ہوٹل میں ٹھہرا ہے. یہ کہتا ہے دوپہر کو میں اپنے کسی کام کے لیے باہر نکلا, اسے معلوم نہیں تھا زہرا کی بیٹیاں بازار میں آ گئی ہیں. بازار کا کام اجر کو مل. یہ کہتا ہے جو ہی میں بازار میں آیا
میں نے دیکھا لوگ برق کا لباس پہنے ہوئے گلے مل رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا بھائی آج عید کا دن نہیں ہے، آج خوشی کیوں ہے؟ کہنے لگا تو اسکلان کا رہنے والا نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں مسافر ہوں، مجھے خدا کے لیے بتا۔ کہنے لگا ایک شخص نے یزید سے جنگ کی ہے، وہ قتل ہو گیا ہے، اس کا سال بازار ہے، اس لیے ہم خوشی کر رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو وہ ظریف کہتا میں نے پوچھا قتل ہونے والا مومن مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کہنے لگے نہیں مسلمان تھا۔ کہا بتا رہنے والا کہاں کا تھا؟ کہا من مدینہ الرسول۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، جب کہا نا یہ مدینے کے رہنے والا تھا، گھبرا کے کہتا اس کا نام جانتا ہے؟ کہا اسے حسین کہتے ہیں۔ اب مدینہ اور حسین، خدا گواہ یہ گھبرا کے کہتا ہے ایک نشانی ہے، بتا اس حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا اسے فاطمہ زہرا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو مباہلے میں آئی؟ کہا وہی۔ کہا میں ادھر گیا، میرا آقا مولا حسین کہاں ہے میرے مولا کا سر؟ کہا بازار میں۔ بھاگتا ہوا ضریر آیا، آ کے دیکھا سر ایک نہیں بھائیوں 18 سر۔ زہرا کا باغ ایسے نہیں گزر گیا ہے، 18 سر ہے امام کا۔ یہ امام کو دیکھا ہوا ہے، جانتا ہے۔ یہ کہتا میں سروں کو دیکھ رہا ہوں مگر امام کو میں پہچان نہیں سکا، اتنی ریت اور خون امام کے چہرے پر، دھویا کسی نے نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے میں پہچان کے لیے بہت کوشش کی مگر امام مجھے پہچان میں نہیں آئی، لیکن جملہ کیوں یہ کہتا ہے سروں کو دیکھتے ہوئے میری جب نگاہ 6 ماہ کے بچے پہ پڑی، میں زمین پر بیٹھ کے کہتا ہوں اے اللہ اس بچے سے کیا قصور ہوا، ایسے ظالم اللہ ہو۔ یہ کہتا ہے کہ سر بغیر پہچان کے گزر گئے۔ اب میں نے کیا دیکھا، ایک 24 سال کا ضعیف قیدی آیا۔ بھائی 24 سال کے ضعیف نہیں ہوتے، گلے میں توق، وزنی توق، وزن نہیں بتاتے ہم آپ، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے قیدی اکیلا رہ گیا، میں نے جا کے قیدی سے کہا قیدی آپ کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والا؟ قیدی نے کہا تجھے نہیں معلوم ہوگا، میرے گلے میں وزنی توق ہے، جھک کے دیکھ۔ اب جو جھک کے دیکھا کہا پہچان؟ امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ اجرکم اللہ۔ اہل بیت کو جانتا ہے، چلا کے کہتا ہے انت علی زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ مولا کہ آپ علی زین العابدین؟ آپ فرمایا غریب تو نے صحیح پہچانا۔ مولا عین عین ابو الفاضل العباس، عین عین علی الاکبر۔ فرمایا سارے شہیدوں کے میں اکیلا آیا ہوں۔ ہم مولا میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائے۔ فرمایا اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے۔ ہائے ہائے ہائے، بس چادروں کا نام آنا تھا۔ جناب زینب نے سنا، کہا سجاد بیٹا کون آیا ہے؟ فرمایا ہمارا ماننے والا غریب آیا ہے، میں نے چادروں کا کہہ دیا ہے۔ فرمایا پہلے نہ کہو، پہلے انہیں میرا سلام۔ اجرکم اللہ۔ میرے امام نے فرمایا ضریر زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ اپنے منہ پہ تماچے مار کے کہتا ہے مولا بازاروں میں سلام نہ پہنچائے۔ میں صرف سلام نہیں، وہ برہنہ سر کھڑی ہے، ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، چادریں لائے گئی۔ پروردگار بخشے۔